بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 17 سپارے میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الانبیاء میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے چند واقعات ہیں، اور ان تمام کے تمام واقعات سے یہ سبق سمجھایا کہ مشکل میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ نے بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کیا اور اللہ ہی سے درخواست کی اور اللہ ہی سے مانگا۔ چنانچہ ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کے سامنے جو دعوت اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف جو انہوں نے بلایا، اس کا مضمون مذکور ہوا۔ اور جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا ناپاک منصوبہ بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اس موقع پر، اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے اذن اور ارادے اور اللہ پاک کی اجازت سے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے اور آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ کو کوئی ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں مدد کی تو ضرورت ہے، لیکن اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس سبب سے بھی انکار کر دیا۔ جب تمام اسباب سے نظر ہٹ گئی، براہ راست اللہ پاک کی ذات عالی پر نظر تھی، تو اللہ پاک نے بھی کوئی سبب استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے براہ راست اپنی قدرت کو حائل فرمایا اور آگ کو حکم دیا کہ کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ ایک سبب یہ تھا کہ اللہ پاک فرشتے کو بھیج دیتے، ابراہیم کو تھوڑا سا آگے پھینک دیتے۔ جب ظالموں نے آگ میں پھینکا، آگ اتنی بڑی روشن کی کہ اوپر سے پرندے گزرتے ہوئے وہ بھی جھلس جاتے اور نیچے گر جاتے۔ اتنی بڑی آگ ہے، اب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے؟ قریب جایا نہ جائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے منجنیق بنا کے طریقہ بتایا کہ اس میں ابراہیم کو ڈالو اور پھر پھینکو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پاؤں کو جکڑا گیا اور رسیوں سے باندھا گیا اور منجنیق میں ڈال دیے گئے، اور منجنیق کو جب دبایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام جب فضا میں تھے، آگ میں ابھی پہنچے نہیں ہیں، فضا میں ہیں، منجنیق سے نکل گئے اور آگ تک پہنچنے کا جو زمانہ تھا، اسی زمانے میں بیچ میں حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ کی مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ تو عرض کیا کہ سبب یہ تھا کہ حضرت جبریل پروں پہ بیٹھا لیتے، آگے پھینک دیتے، تھوڑا سا آگے گر جاتے، آگ سے آگے جان بچ جاتی۔ ایک سبب یہ تھا کہ جبریل ایک پر مارتے، آگ بجھ جاتی۔ ایک سبب یہ تھا کہ اللہ بارش برسا دیتا اور آگ بجھ جاتی، ہوا کو بھیج دیتا اور آگ دائیں بائیں ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے کوئی سبب استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے براہ راست اپنی قدرت کو حائل فرمایا اور حکم دیا آگ کو، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر ہو جا۔ اور اس میں یہ سبق بھی سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے، آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی توحید اور وحدانیت کی جب بات کی، اور جن لوگوں نے ان کے خلاف منصوبے بنائے اور مکر و فریب کیے، ہم نے ان تمام کے مکر و فریب کو ہم نے نیچے کر دیا۔ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو خسارے والا بنا دیا۔ چنانچہ وہ تو خسارے میں پڑ گئے، سب مل کر ابراہیم کو جو مارنا چاہا انہوں نے، لیکن اللہ کا جب ارادہ ہو بچانے کا تو کوئی نہیں مار سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ارادہ ہو عزت اور رفعت دینے کا تو کوئی ذلیل کسی کو نہیں کر سکتا۔ ذلتوں کے فیصلے، عزتوں کے فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو یہ اس واقعے سے یہی سمجھایا۔ اسی طرح سے پھر حضرت
لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ کہ انہوں نے بھی مشکل میں جب قوم نے حد درجے کا ستایا اور حد کر دی اور مہمانوں کو بھی تنگ کر دیا تو لوط علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکر آیا، انہوں نے بھی مشکل میں اللہ کو پکارا۔ سلیمان اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں کے دونوں پیغمبر، اللہ نے ان کو سلطنتیں عطا فرمائی ہیں، حکومتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ پاک کی یاد سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہوئے، اور ارشاد فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان کو تو ہم نے بڑی فہم اور فراست عطا کی، اور ہر ایک باپ بیٹے کو ہم نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکمت کی باتیں بھی عطا فرمائی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور داود کے تابع ہم نے کر دیا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی۔ جب داود علیہ السلام زبور پڑھتے تو یہ پہاڑ بھی ساتھ جھومتے تھے اور پرندے بھی ساتھ جھومتے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا بلند مقام پانے کے باوجود بھی اللہ کی یاد سے ایک ذرہ بھی غافل نہ ہوئے۔ پھر فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ داود کے ساتھ پہاڑ جو تسبیح کرتے تھے یا پرندے جو ان کے تابع تھے، ہم نے ان کو تابع کیا، ورنہ داود تابع کرنے والے نہ تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان میں خدائی اختیارات آگے ہیں، پہاڑ بھی ان کی مان کے چلتے ہیں، پرندے بھی ان کی مان کے چلتے ہیں، لہٰذا کوئی خدائی قدرت کے اختیارات ہیں۔ کہا نہیں، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ داود اور سلیمان کا کمال نہیں تھا، ہم نے سب کچھ ان کو تابع کر کے دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور داود کے لیے ہم نے لوہے کو بھی تابع کیا اور ہم نے ان کو زریں بنانا سکھایا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، ان زروں کے ذریعے سے لڑائی کے دفاع کا ایک بہترین ذریعہ اور آلہ تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور پھر ہم نے سلیمان اور داود ان سب خاندان والوں سے کہا کہ کیا تم اللہ کا شکر کرتے ہو؟ تو سب نے اللہ پاک کا شکر کیا، واقعتاً اللہ کا شکر کیا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر، سلطنت کے ملنے پر، اقتدار کے ملنے پر انہوں نے اللہ کا شکر کیا۔ اور وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے تو ہم نے تیز اور تند ہوا کو تابع کر دیا تھا، اور ہوا ان کو لے کے چلتی تھی، ان کے عرش اور تخت کو جہاں وہ چاہتے تھے ان کو لے کے چلتی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور یہ سب کچھ ہم نے کر کے دیا ہے۔ سلیمان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہ تھا، یعنی اس میں خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور سلیمان کی سلطنت کا تو یہ حال تھا کہ ہم نے جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور جنات سمندروں میں غوطے لگا کر ان کے لیے موتیاں نکالتے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بڑی بڑی تعمیرات وہ جنات کی جماعتیں مل کر بڑی بڑی تعمیرات کرتی۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان جنات کی حفاظت کرنے والے ہیں، ورنہ سلیمان کے بس کی بات نہ تھی۔ تو یہ ہر جگہ نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کہ اتنے بلند اقتدار اور اختیارات اگر اللہ پاک نے ان انبیاء کو دیے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان میں خدائی تصرفات آگے ہیں، شاید یہ دنیا میں کسی چیز کے مالک ہیں۔ نہ، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ ہی نے اپنے قدرت میں رکھا ہے۔ ہوا بھی اسی کے حکم کے تابع ہے، لیکن اللہ پاک نے سلیمان کے تابع کر دی ہے، اور سلیمان جہاں کہتے تھے وہاں ہوا چلتی تھی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کا واقعہ بھی یاد کرو، انہوں نے بھی مشکل میں ہمیں ہی پکارا ہے۔ کیا پکارا؟ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، بیمار ہو گئے، ایک طویل بیماری رہی، 18 برس۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 18 برس حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور طویل بیماری میں جب یہ پڑے رہے، تو پھر جب یہاں تک نوبت آن پہنچی کہ بیماری کی شدت بڑھ گئی، تو بس اللہ پاک سے اتنا کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ گلہ پھر بھی نہیں کیا، اللہ کو خبر دی، اطلاع، اللہ پاک تو جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے، لیکن حد درجے کا صبر تھا۔ یہ بھی نہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے کیوں تکلیف میں مبتلا کیا ہے، میں تو نبی ہوں، میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، برگزیدہ ہوں اور گناہوں سے صغائر کبائر سے پاک صاف ہوں، پھر اتنا طویل عرصہ بیماری۔ تو فرمایا بس اتنا کہا انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور اس دعا کے نتیجے میں فاستجبنا لہ، ہم نے
حضرت ایوب کی دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما به من ضر، اور جو تکلیف تھی ہم نے ہٹا دی. وآتیناہ اہلا، اور ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، اولادیں حضرت ایوب کی مر گئی تھیں، اللہ نے دوبارہ اولادوں کو زندہ فرما دیا، اور جو اولادیں تھیں اتنی اللہ پاک نے اور عطا فرمائی، اور فرمایا یہ سب کچھ ہم نے کیا. وذکریٰ للعابدین، ہماری بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں ہیں کہ اگر ہماری بندگی کرو گے، عبادت کرو گے، تو ہم تمہارے مسائل اور مشکلات کو حل کریں گے. پھر واسماعیل وادریس وذی الکفل کل من الصابرین، اسماعیل کا قصہ، چھری کے نیچے وہ بھی آئے، بڑا صبر کیا. ادریس علیہ السلام قوم نے حد درجے کا ان کو بھی ستایا، انہوں نے بھی صبر کیا. حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان کو بھی قوم نے حد درجے کا ستایا، ایک شخص بھی ایمان نہ لایا. کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے لوگ تھے. پھر وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیکوکار لوگ تھے. پھر وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، سنو مچھلی والے کا قصہ. ذنون، یونس کا نام نہیں لیا یہاں پر. ذنون اذ ذهب مغاضبا، وہ مچھلی والے کے قصہ سنو. اذ ذهب مغاضبا، جب غصے کی حالت میں وہ اپنی قوم سے نکلا. فظن ان لن نقدر علیہ، اس کا یہ خیال تھا کہ ہم اس پر کوئی تنگی نہیں کریں گے. فنادى فی الظلمات، پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں اور اندھیریوں میں جا کے، تین اندھیریاں، ایک سمندر کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا. اس نے یہ پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، قصور میرا ہے، تیرا قصور نہیں ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اے اللہ ظلم میں نے کیا، زیادتی میں نے کی، قصور کی نسبت اپنی طرف فرمائی. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح کیا عالم ہوگا جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. سب دنیا سے امیدیں، ویسے بھی نبی تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی امید دنیا سے کٹی ہر وقت ہوتی ہے، اس کی امید ہمیشہ اللہ ہی پر ہوتی ہے. لیکن یہ بھی کیا حال ہوا ہوگا کہ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. روایات میں آتا ہے پاؤں کو پھیلایا اور جگہ دیکھی کہ کتنی جگہ ہے. جب یہ محسوس ہوا کہ ہاں اتنی جگہ ہے کہ میں سجدہ کر سکتا ہوں، تو سجدے میں گر گئے اور یہ سجدے میں یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی پکار کو سنا. یہ آواز عرشوں تک پہنچی. یونس علیہ السلام کی ندا مچھلی کے پیٹ سے نکلی، سمندروں سے نکلی، چیرتی ہوئی بادلوں کو اللہ کے عرش تک پہنچی. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، یہ تو آتی رہتی ہے روز. تو فرمایا یہ میرے یونس کی آواز ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا ہے، یہ میرے یونس کی آواز ہے. تو اس لیے بھائی جو مشکل میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے نا، خوشی میں بھی، آسانی میں بھی، جب آسانی میں اللہ کو پکارے گا تو پھر جب مشکل میں وہ پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، آتی رہتی ہے روز. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا بھائی اس کی پکار کو سنو اور اس کے کام کو کر لو. اور جو آواز لگتی ہے سالوں میں، جب مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر وہ آواز لگتی ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ تو آواز نامانوس سی ہے، اس سے پہلے کبھی سنی نہیں ہے، بہت کم سنی ہے، انتظار کرو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. اگر وہ رجوع کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اس کی فریاد رسی کا حکم ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک دو دن درخواست کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف التفات نہیں فرماتے. تو اس لیے مشکل میں رجوع اللہ کی بڑی ضرورت ہے. اور ایک بار نہیں، مسلسل. یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی طریقے بتائے کہ ایک طویل زمانہ ان کا اپنی قوموں سے سابقہ اور واسطہ پڑا اور مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور زکریا اور ان کو بھی مصیبتیں جب آئیں، مصائب میں آئے تو انہوں نے بھی اپنے اللہ کو پکارا اور یہ کہا اے میرے رب مجھے اکیلے نہ چھوڑیے گا اور تو بہترین وارث ہے. فاستجبنا له وهبنا له يحيى، اور ہم نے ان کو پھر ان کا بیٹا یحییٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجا، اور ان کی بیوی کو ہم نے اولاد کے قابل بنایا. انہم كانوا يسارعون في الخيرات، یہ سب کے سب جن کا تذکرہ ہوا، یہ سب انبیاء یہ دوڑتے تھے نیکیوں کی طرف.
یہ نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور یہ ہمیں ہی پکارتے تھے, رغبت بھی ہم سے تھی اور ڈر بھی ہم سے تھا. اللہ سے رغبت اور محبت بھی اور اللہ سے ڈر بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور سب کے سب ہمارے سامنے جھکنے والے تھے, سب کے سب. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اچھا یہ سارے تذکرے آپ نے کیے ہیں تو مردوں کے کیے ہیں, اچھا ایک عورت کا تذکرہ بھی سن لو, اس کا بھی رجوع اللہ دیکھو. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم جس نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا, اور ہم نے ان کے گریبان میں پھونکا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں وجود میں آئے. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, اور ان کی یعنی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. مشکل میں جب وہ آن پڑی تو انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا. عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے, تو اس مشکل میں انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا کہ میں اب قوم کو کیا جواب دوں گی. اللہ ہی کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے پھر حل بتایا کہ بس آپ بات نہ کریے گا, آپ یہ کہنا میرا روزہ ہے, اور جو بھی آئے گا اس کو یہ کہنا. چنانچہ اشارہ کر دینا تم بچے کی طرف, یہ خود گواہی دے گا, یہ خود بولے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر جو گزشتہ کل آپ سن چکے ہو, خود وہ بولے. یہ سب ذکر کرنے کے بعد ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ, یہ سب کے سب ایک دین پر چلنے والے تھے. وانا ربکم فاعبدون, اور سنو میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. فاعبدونی, میری ہی عبادت کرو, میری ہی عبادت کرو. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه, جو بھی اعمال صالحہ کرے گا اخلاص کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, فلا كفران لسعيه, اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی, قدردانی کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, اور ہم اپنے پاس اعمال لکھتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. اور قیامت کے منظر کو پھر بیان فرمایا. لا يسمعون حسن لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون, چیخ و پکار جہنمیوں کی اور جہنم کی چیخ و پکار الگ. اور فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرنے والے یا حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت گزری جن کے بیان یہاں ہوئے, یا ان کے طرز زندگی کو جو اپنانے والے ہیں, وہ سب کے سب جہنم سے دور رہیں گے. لا يسمعون حسیسها, وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. وهم فی مشتہت انفسهم خالدون, اور جو وہ چاہیں گے ان کی چاہتوں کو پورا کیا جائے گا. لا يحزنهم الفزع اکبر, میدان محشر کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو لائق نہ ہوگی. وتتلقاهم الملائکہ, اور ہر طرف سے فرشتے سلامتیاں پیش کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہی ہے وہ دن جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سورۃ الحج ہے. سورۃ الحج, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو حج کے احکام اور دوسرا قیامت. غور فرمائیں کہ حج اور قیامت میں مناسبت کیا ہے. حج کے احکام اور قیامت, حج کے احکام اور قیامت, یہ دو باتیں اس میں بہت کثرت سے ہیں. حج اور کے احکام اور قیامت سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سے حج کے اندر پوری دنیا سے مجمع ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے اور جسم سے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں, صرف سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے, دو چادریں پہنو نیچے اوپر تاکہ آپ سطر آپ کا چھپا رہے. سر سے ٹوپی جو عزت کی چیز ہے, عمامہ عزت کی چیز ہے, اسے بھی اتار دو. پاؤں سے جوتے بھی اتار دو, بس پٹی والے چپل پہن لو, وہ بھی اس لیے تاکہ پاؤں میں نجاست نہ لگے, اس لیے کہ آپ نے حج کے ارکان ادا کرنے ہیں. عزت کی کوئی چیز اب آپ کے پاس نہیں رہے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے, آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین حج کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین حج وہ جس میں حاجی انتہائی میلا کچیلا ہو, انتہائی میلا کچیلا. جی, اسلام طہارت نظافت کا حکم دیتا ہے, وہاں بال خراب ہوئے ہوئے, گرد و غبار لگا ہوا ہے, جوئیں پڑ گئی ہیں نہیں مارنی, کھٹمل آ گئے ہیں جسم میں نہیں مارنے. یہ کیا ہے؟ یہ دیوانگی ہے اللہ کے لیے. اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگا رہا, بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہا, صفا مروہ میں جا رہا, مزدلفہ میں, عرفات میں, ان سب جگہ پر یہ ڈھونڈ رہا ہے. کیا تلاش کر رہا ہے؟ یہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے.
تو یہ حج کا جو اتنا بڑا اجتماع اور منظر ہے یہ قیامت کی تذکیر اور یاد دہانی ہے. اسی طرح سے تم قیامت میں بھی اٹھو گے, قبروں سے اٹھو گے اور تم ننگے ہوں گے. آج تو تمہیں لباس کی اجازت نہیں, سلا ہوا نہیں پہننا, صرف 2 چادریں پہن لو تاکہ تمہارا سطر چھپا رہے. میدان محشر میں جب تم آؤ گے تو تمہارے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دیکھیں گے نہیں؟ تو فرمایا کس کو دیکھنے کا ہوش ہوگا, کس کو دیکھنے کا احساس ہوگا؟ اتنی ہولناکی اور گھبراہٹ ہوگی کہ کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا کہ میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے. اب اس ہولناکی کو بیان کیا. سنیں, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو قیامت کا زلزلہ اور جھٹکا بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. ماں اپنی جان خطرے میں ڈال دیتی ہے لیکن بچے کو بچاتی ہے. اس دن ماں نہیں بچائی, ماں کو اپنی پڑی ہوگی. اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور جب وہاں فرشتوں کا نزول, اللہ کا عرش سامنے, اور آسمان پھٹے گا, پہاڑ پھٹیں گے, چاند سورج ستارے گریں گے, بے نور ہو جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ, ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی, ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تو دیکھے گا لوگ نشے کی سی کیفیت میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, نہ نشہ نہیں ہوگا, مدہوشی ہوگی. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, اللہ کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم, اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں. اور ہم نے یہ لکھ دیا ہے أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ, جس نے شیطان کے ساتھ دوستی کی, فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ, شیطان اس کو گمراہ کرے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ, اور اسے جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جائے گا. پھر کہا اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث, تمہیں شک ہے اتنی بڑی قیامت کیسے قائم ہوگی, پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سورج چاند ستارے کیسے ٹوٹیں گے. اگر تمہیں یہ شک ہے تو سنو, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تمہیں بھی تو ہم نے مٹی سے بنایا ہے. من نطفۃ, پانی کے قطرے سے. من علقۃ, اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا, پھر بوٹی بن گئی. مخلقۃ وغیر مخلقہ, اس بوٹی پر اللہ نے اپنی قدرت کی تجلی ڈالی, انسان کی شکل بنی, اس میں ہڈیاں پیدا ہوئیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, ایک طویل زمانہ رحم مادر میں تمہیں رکھا. اور ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, پھر بچپن ایک بچے کی کیفیت میں تمہیں باہر نکالا. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ, پھر تم جوانی میں آئے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, تم میں سے بعض جوانی میں مر گئے, اور بعض یرد الى ارذل العمر, عمر کے اس زمانے کو پہنچے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود اب کچھ یاد نہ رہا, سب بھول گیا. کانوں نے جواب دے دیے, آنکھوں نے جواب دے دیے, دل دماغ جو ہے وہ کمزور ہو گئے, مزمحل ہو گئے, یہاں تک تمہیں لے آئے. فرمایا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو موت کے بعد تمہیں ہم اٹھا سکتے ہیں. اور دوسری دلیل, وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, دیکھتے نہیں ہو زمین بنجر ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, ہم اس آسمان سے پانی اتارتے ہیں. اهتزت وربت, کیسے لہلاتی ہے اور سبزے والی ہو جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور ہر قسم کا ہم وہاں سے سبزہ اگاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ سبزہ اگا سکتا ہے وہ موت کے بعد تمہیں بھی اگا سکتا ہے زمین سے. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ سارے دلائل اس لیے بتائے کہ اللہ ہی حق ذات ہے. وانہ یحیی الموتى, اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ بھی سن لو, وان الساعۃ آتیۃ, قیامت لازمی آنے والی ہے. لا ریب فیہا, اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. وان اللہ یبعث من فی القبور, اور جو قبروں میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اٹھائے گا. پھر انسان کا ایک مزاج ذکر فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, صوم صلات کے پابند, دین کے پابند اور اعمال صالحہ کے پابند ہیں, لیکن فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ,
اگر صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ، دین کی پابندی کے ساتھ مال کی فراوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، تو خوش رہتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، بھائی آ جاؤ عبادت کی طرف آ جاؤ، مال بھی ملے گا، وسعت ملے گی، رزق بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ذرا سی تکلیف آ جائے، مسلمان کو تکلیف تو آتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے، دین پر عمل کرو گے تو مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی. نبیوں کو تو سب سے زیادہ آئی ہیں، اور نبی سب سے زیادہ نمازی، اور نبی سب سے زیادہ دیندار، اور نبی سب سے زیادہ اللہ کے قریب، ان پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی. تو کہا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر تکلیف پہنچتی ہے، مال میں کمی آ گئی، صحت میں پریشانی آ گئی، انقلب علی وجہہ، تو دین سے پھر جاتے ہیں. ایسے لوگ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ کر بیٹھے. ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑی ناکامی ہے. تو اس لیے دین پر عمل اس بنیاد پر نہ کرو، شریعت پر عمل اس بنیاد پر نہ کرو کہ دنیاوی منافع حاصل ہوں گے، وہ ضمناً آگے تو بسم اللہ. ہاں دین پر عمل اس بنیاد پر کرو کہ اللہ راضی ہو، دین پر عمل اس بنیاد پر کرو کہ ہماری آخرت سنور جائے، آخرت سنور جائے. سورۃ الواقعہ کا ورد اس لیے کرو، اس لیے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے، ضمن میں فاقہ بھی دور ہو جائے گا، ضمن میں فاقہ بھی دور ہو جائے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز قائم کرو، ہم نماز پر روزی دیں گے، اس لیے نہ نماز قائم کرو کہ نماز پڑھیں گے تو رزق ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. ضمن میں یہ بات بھی آئے گی. اپنی نیتوں کے زاویوں کو بدلو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے گھر میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ انہوں نے کھڑکی اوپر ایک روشن دان نکالا ہوا. یہ کس لیے نکالا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس لیے نکالا تھا کہ ہوا آئے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا اور ہوا بھی آتی رہتی. تو آپ نے ذہن بدلا، ذہنی سوچ بدلی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے، آپ علیہ السلام نے ذہنی سطحوں کو تبدیل فرمایا ہے. تو اسی طرح سے یہ بنیاد نہ ہو کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیاوی منافع حاصل ہوں گے، نہ، اللہ کی رضا مقصود بنا. تو اس لیے ارشاد فرمایا ہاں ذالک هو الخسران المبین، یہ تو بہت بڑی ناکامی اور خسارے والی بات ہے جس کا نظریہ یہ ہو کہ دین پر اس لیے عمل کر رہا ہوں تاکہ دنیاوی منافع حاصل ہو. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، غلبہ دیا، دین میں تقویت دی، صحابہ کی جماعت بڑھنا شروع ہو گئی. کافروں کو یہ بات ناگوار گزری. ظاہر سی بات ہے کہ حاسدین کو، حسد کرنے والوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. تو آج بھی اگر یہ بات ہے کہ کسی کی ترقی اگر کسی کو برداشت نہیں ہے تو کیا ضابطہ بتایا؟ من کان یظن، جس کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ پاک اس نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ کو. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ ایک رسی لٹکائے آسمان کی طرف چڑھے اور جائے، دیکھے مدد جہاں سے آتی ہے وہاں سے کاٹ کے آ جائے. پھر اس کے بعد دیکھیں فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس نے، ایسا کرنے سے کیا اس کا غصہ چھٹ جائے گا. تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہو بھائی. اللہ نے جس کو دنیا میں عزتیں دی ہیں تم یہ کہو یہ اللہ کی تقسیم ہے. جس کو اللہ نے روزی میں فراوانی دی ہے یہ کہو یہ اللہ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگیوں کو تقسیم کیا ہے، ہم نے معیشت کو تقسیم کیا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کے کام آ جائیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ کی رحمت تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کمزور عقیدے والے مسلمان بگڑ جائیں گے، کفر تک چلے جائیں گے، تو ہم کافروں کے گھر اس دنیا میں سونے چاندی کے بنا دیتے. اس لیے ہم نے ان کو اتنا نہیں دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں ہے. تو اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ کمزور عقیدے اور نظریے والے مسلمان کیا ہو جائیں گے، وہ کفر کی طرف چلے جائیں گے کافروں کو دیکھ کر، تو پھر ہم کافروں کی دنیا کی اتنی ریل پیل کر دیتے کہ وہ اپنے مکانات سونے چاندی کے بناتے. لیکن فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے پروردگار کے ہاں وہ ایمان والوں کے لیے ہے، وہ تقوی والوں کے لیے ہے. دنیا میں اگر منافع دنیا کے مل گئے، مال و اسباب مل گئے،
تو اچھی بات، نہ ملے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس کے بعد پھر حج کے احکام ذکر فرمائے، اور حج کے احکام سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لہذا ہے انسانوں تم بھی سجدہ ریز ہوا کرو۔ یہ جو سجدہ آیا تھا اس کا یہی مضمون ہے اور یہی مفہوم ہے۔ اور پھر جہنم کی ایک شدت کو ذکر فرمایا، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، فرمایا کافروں کے لیے جہنم کے لباس ہوں گے، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا، یسحر ما فی بطونهم والجلود، اور ان کے پیٹوں کے اندر وہ پانی پہنچے گا، اور ولہم مقامع من حدید، اور لوہے کے بڑے بڑے گرز اور ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی جہنم سے نکلنے کی سوچیں گے اوپر سے فرشتے عذاب دینے پر مامور ہوں گے اور ڈنڈے مار کے واپس لے جائیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جہنم کے دردناک عذاب کو۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جنت کو بھی ذکر فرمایا، ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں، یحلون فیہا من اساور، انہیں پہنائے جائیں گے سونے چاندی کے کنگن، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کے لباس ریشم کے، اور ان کی رہنمائی کی گئی ہے دنیا کے اندر نیک باتوں کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف، اس لیے یہ دنیا کے اندر نیکی والے اعمال کرنے والے ہیں۔ اور پھر حج کے احکام سارے ذکر فرمائے، اور پھر آخر میں سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک اور مضمون ذکر فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، وہ لوگ جو دین کو پسند نہیں کرتے، عقائد کو پسند نہیں کرتے اور دیندار مجمع کو پسند نہیں کرتے، قرآن و حدیث سے دلچسپی نہیں رکھتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہوں، یہاں تو کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن بسا اوقات یہ بری عادات مسلمانوں بھی آ جاتی ہیں، کیا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر انقباض آ جاتا ہے، چہروں پر انقباض کا مطلب کیا ہے کہ ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، وہ نصیحت کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کب یہ بات ختم کرے، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، میں تو ایسا ویسا ہوں، میں تو بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، نصیحت سے بیزار ہوتے ہیں، نصیحت سے ان کا جی اکتاتا ہے، حق بات سے ان کا جی اکتاتا ہے۔ فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، اور ان کو بتاؤ افانبئکم بشر من ذالکم، کیا یہ جو تم عمل کر رہے ہو اور تم انقباض کرتے ہو اور نصیحت سے تم منہ موڑتے ہو اور اعراض کرتے ہو اور نصیحت تمہیں بری لگتی ہے، کیا اس سے بری چیز ہم تمہیں نہ بتائیں؟ النار، وہ جہنم، وعدہ اللہ الذین کفروا، وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بدترین اور برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آخر میں ایک مثال ذکر فرمائی، اے انسانوں تم بڑے کمزور ہو، تم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو، سارے جمع ہو جاؤ ایک مکھی بنا لو، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان سب کو لے آؤ، اور اگر تم سے مکھی کوئی شے چرا کے لے جائے تم وہ بھی نہیں چھڑا سکتے ہو۔ ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح سے اللہ کی عظمت کرنی چاہیے تھی ایسا تم نے اللہ کی عظمت نہ کی۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ہم نے آپ کو ایسا نہ پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا، اے اللہ ہم نے آپ کی بندگی ایسا نہ کی جیسا کہ بندگی کا حق تھا، اے اللہ ہم نے آپ کی تعریف ایسے نہ کی جیسا کہ تعریف کا حق تھا۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم آپ کی تعریف اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ تو اس طرح سے اپنا عجز اللہ کے سامنے ظاہر کرو اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگا کرو۔